وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ بيدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لأحبك یا معاذ قلت وانا احبك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فلا تدع ان تقول في دبر كل صلاة رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رواہ احمد والنسائی و ابو داود۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کر پکڑ کر فرمایا، کیا فرمایا ذرا سنیے وہ حدیث۔ فقال انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں صحابہ جن کو حضور فرما رہے ہیں اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سارے صحابہ ہی خوش قسمت ہیں، معاذ کی قسمت بھی دیکھیے، حضور فرما رہے ہیں معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ قلت، سیدنا معاذ کہتے ہیں میں نے بھی کہا وَأَنَا أُحِبُّكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، قال فلا تدع ان تقول فی دبر کل صلاۃ، فرمایا تو پھر فلا تدع نہ چھوڑنا، ان تقول یہ کہنا یعنی یہ دعا مانگنا، فی دبر کل صلاۃ ہر نماز کے بعد۔ وہ کون سی دعا ذرا آپ سنیے، یاد کیجئے۔ رب اعنی علی ذکرک، اے میرے رب میری مدد فرما، علی ذکرکا اپنے ذکر کرنے پر، و شکرکا اور اپنا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ بہت جامع ترین دعا ہے۔ میرے آقا نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت تک گویا یہ میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اپنی امت کو کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ تو میرے عزیزوں پھر مانگا کریے، بہت اونچے درجے کی یہ دعا ہے۔ کتنی چیزیں اس میں آ گئیں، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے کرنے پر۔ اگر اللہ کا ذکر کرنے کی بندے کو توفیق ہو جائے تو اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، تار جڑ جاتی ہے، تو پھر ساری بہار نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اپنا شکر و شکری کا، اپنا شکر ادا کرنے پر اللہ شکر کی نعمت مل جائے تو دیکھیں میرے عزیزوں بہت بڑی یہ دولت ہے۔ آج ہی میں درس دے رہا تھا، سکول میں بات آ گئی، میرے آقا کی ایک حدیث سامنے، میرے آقا نے فرمایا ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا، انسان کے اندر شکر کی توفیق پیدا ہوگی، شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ یعنی جب کوئی یہ دیکھے میری تو لاکھ روپیہ مہینے کی آمدن ہے، اور وہ جب وہ دیکھتا ہے 50,000 والے کو، 20,000 والے کو، 10,000 والے کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اگر وہ اوپر والے کو دیکھے گا میں لاکھ کماتا ہوں، دوسرا تو 2 لاکھ کما رہا ہے، 5 لاکھ کما رہا ہے، تو انسان کے اندر ناشکری پیدا ہوگی۔ تو کیا اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، شکر پہ نعمت اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اس دعا میں بھی یہی ذکر آیا شکر ادا کرنے کا۔ اے اللہ مجھے اپنا شکر گزار بنا دے، میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ حسن عبادتک، اچھی عبادت کرنے پر۔ عبادت ہو اور حسن عبادت کا یہ مطلب ہے ایسی عبادت جس عبادت میں انسان کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ جس طرح حدیث پاک میں آیا ان تعبد اللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے پوچھا مل احسان،
احسان کیا چیز ہے؟ تو کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح تو اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ تو سوچ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تجھے تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز پھر کیا نام ہے، یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو تو بہر کہ حسن عبادت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا دھیان بندے کو عبادت میں نصیب ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، آپ پوری دعا یاد کیجئے اور ہر نماز کے بعد پڑھیے، اللہ سے مانگیے یا ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، یہ دوسرے لفظوں میں اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، یہ دعا بھی۔ اور دوسری دعا جو آج کل حضرت مولانا ہم سب کے ایرو مرشد اور شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے حوالے سے، وہ جو میرے آقا نے ارشاد فرمائی امت کے اس حالات کے پیش نظر میں، وہ دعا بھی ضرور اللہ سے مانگیے، توبہ استغفار کیجیے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر، چھوٹے بڑے، دکہ ہوا جلہ، چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو الہی معاف کر، میں توبہ کرتا ہوں۔ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اے اللہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، میں توبہ کرتا ہوں۔ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اے اللہ میرے ظاہری گناہوں کو بھی، میرے باطنی گناہوں کو بھی، چھپے اور کھلے، اے اللہ سارے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ گویا میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ امت کے حال پہ رحم فرمائے، توبہ استغفار کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔